بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہم نے اس میں بات کرنی ہے گوشت کے بارے میں، جس طرح سے بڑی عید کا دن ہے اور کیونکہ عید کے دنوں میں اور کچھ دنوں تک جو ہے وہ ایک ہی قسم کی گھر میں ڈش بن رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گوشت کی ڈش۔ تو مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف آ رہے تھے سوال کہ گوشت جو ہے وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے مائنڈ میں یہ مت ہیں کہ جو گوشت کا استعمال ہے وہ دل کے امراض پیدا کرتا ہے یا بلڈ پریشر کو زیادہ کر دیتا ہے یا کسی بھی بیماری کا وجہ بنتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی خوراک کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ فائدہ مند ہی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، گردوں کا کوئی مسئلہ ہے یا یورک ایسڈ کا پرابلم چل رہا ہے، تو وہ جو ہے اپنے فزیشین کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ گوشت کا استعمال کرے گا، مقدار جو ہے اس کے مطابق۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو گوشت کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب اس میں فرسٹ کلاس پروٹین ہوتی ہے اور تمام اسینشل امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں جن کا ہماری صحت میں بہت اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی گروتھ میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ ایک انسان کو روزانہ 0.8 گرام سے لے کر 1 گرام پر کے جی پر ڈے کی جو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں اور نظر دہرائیں اپنی ساری خوراک میں تو ہمیں پتہ لگے گا تو ہماری خوراک جو ہے وہ زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ ڈومیننٹ ہے، جو کہ اصل وجہ ہے مختلف قسم کی بیماریوں کی، جس کے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور طرح طرح کی بیماریاں، دل کے امراض۔ تو فرسٹ کلاس پروٹین کے جو سورسز ہیں ان میں اندر گوشت ہے، انڈا ہے اور دودھ وغیرہ شامل ہے، جن میں اسینشل فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ریڈ میٹ کا ہے تو ہم اس کے آج فائدے ڈسکس کرتے ہیں اور جو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے متس ہیں اس کو ہم جواب دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ریڈ میٹ میں بہت سارے اہم غذائی جزویات پائے جاتے ہیں، مثلا فرسٹ کلاس پروٹین ہے جس کے اندر اسینشل امینو ایسڈ موجود ہے، لیکن میں ادھر 3-4 قسم کے کمپوننٹس کا ذکر کروں گا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر ہے لائسین جو کہ ایک اسینشل امینو ایسڈ ہے، ایک آرجینین ہے جو کہ سیمی اسینشل امینو ایسڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایک زنک ہے اور آئرن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہے آرجینین، جو کہ مردانہ طاقت کے لیے بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ آرجینین میں جو ہم ڈسکس کریں گے اس کا ہماری صحت میں بہت زندگی میں اہم رول ہے، اور یہ اپنا کام نائٹرک آکسائڈ کو پروڈیوس کر کے کرتا ہے۔ یہ کیسے کرتا ہے نائٹرک آکسائڈ کو پروڈیوس؟ کہ ایل آرجینین نائٹرک آکسائڈ پاتھ وے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے، اس پروسیس کے ذریعے سے آرجینین ڈائریکٹ جو ہے وہ نائٹرک آکسائڈ کو پروڈیوس کرتا ہے۔ وائگرا کا میکانزم ایکشن بھی وہی ہے جو کہ آرجینین کا ہے۔ مباشرت کے دوران جو نائٹرک آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے، وائگرا اس کے اثر کو بڑھا دیتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی روشنی نائٹرک آکسائڈ کے بارے میں ڈالتے ہیں کہ نائٹرک آکسائڈ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے آرجینین کے بارے میں اور آگے کمپوننٹس کے بارے میں چلیں گے۔ اب نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ ایک گیس ہوتی ہے جو کہ نائٹروجن کی آکسیڈیشن سے پیدا ہوتی ہے، اور نائٹرک آکسائڈ انسانی جسم کے اندر بہت اہم کیمیکل سگنلنگ جو فنکشن ہے وہ ادا کرتی ہے اور بطور میڈیسن بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو جسم کے تقریباً ہر قسم کے سیل میں پیدا ہوتی ہے۔ صحت مند خون کی نالیاں ہیں، ان کے لیے بھی اہم ترین ایک جزو ہے، اور یہ ویزو ڈائلیشن بھی کرتی ہے، یعنی کہ نالیوں کے جو اندرونی جو مسلز ہیں ان کو ریلیکس کر کے ان کو ڈائلیٹ کرتی ہے تاکہ اس میں بلڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے اور بی پی کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اب ہم دوبارہ آرجینین کی طرف آتے ہیں کہ بہت ساری اسٹڈیز میں یہ ثابت ہوا ہے کہ آرجینین کا استعمال جو ہے وہ خون کے بہاؤ کو زیادہ کرنے میں اہم ہے۔ خواتین حضرات، دونوں میں سوئے ہوئے جو مباشرت کے جذبات ہیں ان کو جگانے کے لیے مخصوص اعضاء کی طرف بلڈ کا بہاؤ کو بڑھانے کے لیے سفیشینٹ بلڈ فلو کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ آرجینین قدرتی امینو ایسڈ جو کہ نائٹرک آکسائڈ کے لیے بطور پریکرسر کام کرتا ہے اور یہی بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے، لہٰذا یہ دونوں پارٹنرز کے لیے مباشرت کے دوران پلیئر کا مدد دیتا ہے۔ اور ایسے مرد حضرات جن میں پور بلڈ فلو کی وجہ سے اریکٹائل ڈس فنکشن ہے، اس میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ آرجینین جو ہے وہ ویزو ڈائلیٹر ایفیکٹ کی وجہ سے بھی اور بھی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر کرونک ہارٹ فیلئر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، کمپنسیٹری سرکولیشن، اس کے علاوہ ہائپرٹینشن۔ وونڈ ہیلنگ میں مدد دیتا ہے، خاص طور پہ ایسے زخم جہاں پر سرکولیشن کم ہو وہاں پہ یہ ہیلپ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں بھی بلکہ حاملہ خواتین میں بھی اور لیکٹیٹڈ وومن میں بھی یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں نیکسٹ کمپوننٹ کی، جس میں شامل ہے زنک۔ یہ منرل بھی گوشت میں معقول مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ یہ ریپروڈکشن میں اور جسمانی نشو و نما میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ مردوں میں موجود گلینڈ جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں، اس کے ٹیشو کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مردوں میں سپرمز کی موٹیلیٹی کے لیے اور ٹیسٹوسٹیرون کے میٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سپرمز کی ڈیولپمنٹ میں اس کا اہم کرٹیکل رول ہے بہت زیادہ۔ زنک جو ہے وہ سپرم کے والیوم کو بھی اور کاؤنٹ کو بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سپرمز پر ٹاکسن کی وجہ سے ڈیمیجنگ ایفیکٹ کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ خون کے اندر تقریباً 300 کے قریب انزائمز کے فنکشنز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ جسم کے بہت سارے پروسیس میں اہم رول ادا کرتا ہے، مثلا امیونٹی کے اندر بھی اور آئی کی ہیلتھ میں بھی، اور اس کے علاوہ ہماری بھوک، ذائقہ اور اسمیل کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ زنک کے فائدے، اس کے علاوہ نیکسٹ جو الگ ایک اور کمپوننٹ ہے وہ ہے آئرن۔ آئرن کیا ہے؟ گوشت میں آئرن بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس میں خون کے بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انیمیا کے پیشنٹ کے اندر، جن کے اندر خون کی کمی ہوئی ہو، ایچ بی کم ہو، ان میں بھی ڈاکٹر جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں گوشت کو معقول مقدار میں کھانے کے لیے، تاکہ یہ خون کی کمی کو پورا کر سکے۔ اس کا نشو و نما اور گروتھ میں اہم رول ہے۔ ہمارے جسم میں کچھ ہارمونز کے بننے میں آئرن کا بہت زیادہ رول ہے۔ گوشت میں پائے جانے والے اسینشیل امائنو ایسڈ میں سے ایک اہم امائنو ایسڈ جو ہے وہ لائسین بھی ہے۔ یہ ایک اسینشیل امائنو ایسڈ ہے، یعنی کہ ہمارے جسم اس کو بنا نہیں سکتا، ہمیں اسے باہر خوراک سے ہی لینا پڑتا ہے۔ تمام بچوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ کولاجن کے بننے میں مدد دیتا ہے، جو کہ بونز اور کنیکٹیو ٹیشو کے لیے اہم سبسٹانس ہے۔ جسم میں کیلشیم کی ایبزارپشن میں مدد دیتا ہے۔ لائسین اور آرجینین کا گروتھ ہارمون کے ریلیز ہونے میں بطور فیکٹر بھی اس کا اہم رول دیکھا گیا ہے۔ اب میں آخر میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے کوئی بھی غذا انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بنائی، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ لہذا ہر صحت مند انسان کو، جس کو کوئی خاص بیماری نہیں، معقول مقدار میں، مناسب مقدار میں گوشت کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر چھپے جو نیوٹرینٹس ہیں اسے فائدہ ہو سکے۔ ہاں، وہ لوگ جو گردوں کی بیماری میں ہیں، یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، وہ اپنے فزیشین کے مشورے سے اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مناسب مقدار میں گوشت کے ذریعے سے بلڈ کے اندر کولیسٹرول کا لیول نہیں بڑھتا۔ بلڈ کے اندر کولیسٹرول بڑھنے کی دوسری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک میری ویڈیو ہے جو کہ 19/10/2020 کو اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ وہ سنیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جسم روزانہ کی ضرورت میں سے تقریباً 85 to 90% کولیسٹرول تو وہ خود بنا رہا ہوتا ہے، اور باقی کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہم نے باہر سے لینی ہوتی ہے۔ تو یہ بات یہی ثابت کرتی ہے کولیسٹرول ہمارے جسم کے لیے کتنا مفید ہے، کہ آلریڈی باڈی کے اندر نیچرلی ایک بگ پرسنٹیج میں یہ ہمارے جسم کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے۔ گوشت کھانے سے یوں سمجھیں کہ روزانہ کی بیرونی کی کولیسٹرول جو ہمیں جتنا بن رہا ہے، جو ہمیں باہر سے ضرورت ہے، وہ کولیسٹرول کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ لہذا مناسب مقدار میں گوشت کھائیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مناسب مقدار میں گوشت کھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو چھپے موتی ہیں، جو خزانے ہیں، جو اسینشیل امائنو ایسڈز ہیں، جو جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت زیادہ مرچ مسالے اور کراری چیزوں سے جو ہے، اور بہت زیادہ مرچوں سے آپ پرہیز کریں۔ معقول سی مقدار میں اپنے حسب ذائقہ جو ہے وہ مرچوں کا استعمال کریں۔ جن کو پہلے سے کوئی اسٹمک کا پرابلم ہے وہ مرچوں سے اوائڈ کریں، اور بغیر مرچوں کے سالن بنوائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔